بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے جی گوسپ اینڈ سیویلائزڈ ٹاک، اور اس ٹاپک میں ہم بہت سارے پڑھیں گے۔ وائی از گوسپ کنسیڈرڈ امورل بائی موسٹ پیپل، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپک بھی ہوگا ہاؤ ڈز دا رائٹر ڈیفائن اٹ، رائٹر اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، مصنف اس کو کیسے بیان کرتا ہے۔ کنسیڈرڈ اٹ اے نیگیٹو کوالٹی، اس کو ایک نیگیٹو خوبی سمجھا جاتا ہے، منفی خوبی سمجھا جاتا ہے۔ اوریجن آف دا ورڈ گوسپ، گوسپ لفظ کا اوریجن، جہاں سے یہ لفظ شروع ہوا تھا، نکلا تھا، وہ کون سا ہے۔ یہ سارے ٹاپکس ہم اس اب ریلیشن بٹوین گوسپ اینڈ سیویلائز ٹاک، مہذب گفتگو میں اور گوسپ میں، بات چیت میں کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم کور کریں گے اسی اردو ترجمے میں۔ اس مضمون کی مصنفہ گپ شپ لگانے کے فن کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس کے مقصد پر موافق انداز میں روشنی ڈالتی ہے۔ گپ شپ کا مطلب ہوتا ہے بیکار گفتگو یا کسی کے متعلق کوئی معلومات جس کا مقصد تفریح ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے پسند نہیں کرتے، وہ گپ شپ کو غیر اخلاقی شاید تصور کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گپ شپ کا مطلب دوسروں کی عیب جوئی اور ان پر تہمت لگانا ہوتا ہے۔ مصنفہ سمجھتی ہے کہ گپ شپ کی کوئی منفی خوبی نہیں ہے۔ وہ واضح کرتی ہے کہ گپ شپ تہذیب کے غریب رشتہ دار ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ گپ شپ ایک غیر سنجیدہ اور بیہودہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ تہذیب سے گری ہوئی باتوں پر مشتمل نہیں ہوتی۔ یہ باہمی افہام و تفہیم کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ جماعت یا گروہ کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، یہ افواہ سازی اور تہمت بازی سے مختلف ہوتی ہے۔ گپ شپ کا آغاز بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی منفی شے نہیں، یہ بہت پرانی چیز ہے۔ یہ اپنے آغاز میں اینگلو سیکسن ہے۔ یہ لفظ گارڈسبی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مذہبی والدین۔ بعد ازاں اس میں دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ گپ شپ کوئی گھٹیا شے نہیں ہے۔ مہذب گفتگو کا مطلب دوسرے لوگوں کو جاننا اور ان کے بود و باش کے متعلق باہم واقفیت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مہذب گفتگو میں حصہ لینے والوں کا لہجہ سنجیدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ گپ شپ کا لہجہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد وہی ہوتا ہے جو مہذب گفتگو کا۔ یہ مختلف لوگوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم بڑھانے کا آلہ ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی پیمائش کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد کرواتی ہے کہ ہم کس قسم کے لوگوں کو جانتے ہیں اور وہ کس قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گپ شپ کلچر اور تہذیب کی علامت ہے۔ اب ہمارے پاس ٹاپک ہے جی ایڈوانٹیجز آف گوسپ۔ اس میں ہم بہت ساری چیزیں پڑھیں گے، جس طرح واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف گوسپ، گوسپس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، ایکسپلین فرانسس پروز اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی تھی، وہ دا فیکٹ از دیٹ آئی لو گوسپ اینڈ بیونڈ دیٹ آئی بلیو ان اٹ۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے گوسپ پسند ہے اور اس سے بھی بڑھ کر کے میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں۔ ان اٹس پرپس اٹس ہیومن یوزز، اور اس کے انسانی استعمالات کیا ہیں، اور واٹ از دا فنکشن آف گوسپ، گوسپ کے کیا فنکشن ہے۔ رائٹ اے نوٹ آن دا یوزز آف گوسپ، گوسپ پر ایک نوٹ لکھیں۔ ہاؤ ڈز دا رائٹر ڈیفینڈ گوسپ، رائٹر نے گوسپ کو کیسے ڈیفینڈ کیا۔ یہ تو امپورٹنٹ کوشچنز ہے، اور ٹاپک یہ پڑھا ہوا ہے کائنڈ آف ہارملیس ٹاک، ایک قسم کی غیر نقصان دہ بات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سیکنڈری آ رہا ہے، اور تھرڈلی اور فورتھلی اس کے حصے بنا دیے گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اردو ترجمہ۔ اس مضمون میں مصنفہ واضح کرتی ہے کہ گپ شپ ایک بے ضرر سی گفتگو کا نام ہے۔ ہم اپنا وقت گزارنے کے لیے گپ شپ لگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ گپ شپ کو پسند نہیں کرتے، وہ اسے ایک غیر اخلاقی سمجھتے ہیں، لیکن اس مضمون کی مصنفہ گپ شپ لگانے کو اچھی بات کے طور پر دیکھتی ہیں۔ وہ اسے کلچر اور روایت کی علامت سمجھتی ہے۔ وہ گپ شپ لگانے کے مندرجہ ذیل فوائد کو بیان کرتی ہے۔ یہ گپ شپ لگانے والوں کو تفریح مہیا کرتی ہے، اسے بچے، نوجوان اور بوڑھے سبھی پسند کرتے ہیں۔
گپ شپ ہمیں کسی شخصیت، واقعہ یا صورتحال کے متعلق بتاتی ہے. یہ کسی جماعت کے لوگوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم کو بڑھاتی ہے. یہ سماجی روابط میں اضافے کرتی ہے. ہم ان تمام کاموں کے محرکات سے آگاہ ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنی پرائیویٹ اور معاشرتی زندگی میں کرتے ہیں. ہماری زندگی کے تجربات کے متعلق آزادانہ گفتگو ہمارے دوستوں کو ان کے ویسے ہی تجربات کی یاد دلاتی ہے جو ان پر گزرے ہوتے ہیں. اس طرح گپ شپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی معاشرتی اور پرائیویٹ زندگی کے رازوں کے تبادلے کا ذریعہ بنتی ہے. گپ شپ کا مقصد تفریح مہیا کرنا ہے. یہ تہمت بازی الفاظ سے مختلف ہوتی ہے. گپ شپ لگانے میں ہمارا مقصد کسی کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں ہوتا. اس طرح گپ شپ ایک مثبت شے بن جاتی ہے. کوئی بھی اسے غیر اخلاقی شے سمجھے بغیر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے.